الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بڑا بلند اور صاحب عظمت و جلال ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات اور ان کے سائے خواستہ ناخواستہ صبح و شام اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی نہ کوئی نظیر ہے اور نہ کوئی مثال۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، وہ عظیم اخلاق اور اچھی عادات والے ہیں، اور اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کر کے اس کی قربت اختیار کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ ان پر، ان کے اصحاب پر، آل پر، ان کی بہتر طریقے سے پیروی کرنے والوں پر جب تک صبح و شام ہوتے رہیں درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا کما حقہ تقوی اپنائیے، اس کی ان نعمتوں پر شکر ادا کیجیے جنہیں نہ شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ گنا جا سکتا ہے۔ اور اللہ صاحب رفعت و جلال کا یہ قول یاد کیجیے، اس کا فرمان ہے ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ مسلمانوں، بلا شبہ صاحب جلال اور مقدس نام والے اللہ کی تعظیم ہی بندگی کے اصول کی اصل ہے۔ اللہ پر ایمان تعظیم و توقیر پر مبنی ہے۔ ایمان صحیح نہیں ہو سکتا اور نہ دین استوار ہو سکتا ہے مگر جب کہ دل اللہ رب العالمین کی تعظیم سے پر ہو۔ اور آدمی جتنا زیادہ رب کی معرفت میں بڑھتا جاتا ہے اتنا زیادہ اس کی تعظیم و توقیر کرتا جاتا ہے۔ یہ روح الامین جبریل علیہ السلام ہے۔ رب کے پاس ان کی کیفیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو کہا، میں اسراء کی رات ملائے اعلیٰ سے گزرا اور جبریل اللہ کی خشیت سے بوسیدہ کپڑوں کی طرح تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر اور خشیت سے پرانے کپڑے کی طرح۔ جہاں تک مکرم فرشتوں کی بات ہے تو ان کا حال یہ تھا کہ جب اللہ سبحانہ وحی کہتا تو ہیبت سے کانپ اٹھتے اور ان پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ پھر جب گھبراہٹ ان کے دلوں سے زائل ہو جاتی تو وہ کہتے، تمہارے رب نے کیا کہا؟ عرش ڈھونے والے فرشتے اپنے قریبی فرشتوں سے کہتے، حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی اپنے خالق کے تئیں تعظیم کو بتلایا کہ ساتوں آسمان کے درمیان 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں مگر ایک فرشتہ اپنی پیشانی رکھ کر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اور جہاں تک اللہ کے رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کی بات ہے تو جب انہوں نے اللہ کو کما حقہ جان لیا تو اس کی کما حقہ تعظیم کی اور اپنی قوموں کو اس کی خشیت اور اس کے عذاب و سزا سے خوف کرنے کی دعوت دی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ یعنی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کی کما حقہ تعظیم نہیں کرتے؟ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے، تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر طرح کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں اور ان میں چاند کو جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو قیامت کے دن سمیٹے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور پھر کہے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جابر لوگ، متکبر لوگ؟ پھر زمین کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑے گا اور کہے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جابر لوگ اور متکبر لوگ؟ اللہ کا فرمان ہے ترجمہ، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ صحیحین میں ہے، ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو قیامت کے دن 1 انگلی سے پکڑے گا اور زمینوں کو 1 انگلی سے پکڑے گا، پہاڑوں اور درختوں کو 1 انگلی سے پکڑے گا،
پانی اور مٹی کو ایک انگلی سے پکڑے گا اور بقیہ تمام مخلوقات کو ایک انگلی سے پکڑے گا، پھر انہیں ہلائے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عالم کی بات سن کر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنسے، اور پھر آپ نے یہ آیات پڑھی، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں۔ ہر روز وہ ایک شان میں ہے، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ وہ ایک گناہ کو معاف کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے، فقیر کو مالدار کرتا ہے، گمراہ کو راستہ دکھاتا ہے، مریض کو شفا دیتا ہے، مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دیتا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے، لغزش کو معاف کرتا ہے، کسی کی ستر پوشی کرتا ہے، ڈرے ہوئے کو مامون کرتا ہے، ترازو کو پست کرتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ اس کے پاس دن سے پہلے رات کا عمل اٹھایا جاتا ہے اور دن کا عمل رات سے پہلے۔ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو جہاں تک اس کی نگاہ جائے اس کے چہرے کے انوار اس کی مخلوقات کو جلا دے۔ اس کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، صبح و شام وہ سخاوت کر رہا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ اس نے جب سے مخلوقات کو پیدا کیا کتنا خرچ کیا، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں سے کچھ کم نہیں ہوا۔ اور حدیث قدسی میں ہے رب جل جلالہ کہتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا اور آخری اور انس و جن ایک زمین پر کھڑے ہوں پھر مجھ سے مانگے اور میں ہر انسان کو اس کی مانگ کے مطابق دے دوں تو اس سے میرے پاس موجود چیزوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی مگر اتنی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈالی جائے اور نکالی جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وہ اللہ صاحب جلال و اکرام ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے فرشتوں سے بات کرتا ہے، اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اپنی مخلوقات کی آوازیں سنتا ہے، ان کے افعال و حرکات دیکھتا ہے، ان کے باطن کا ویسے ہی مشاہدہ کرتا ہے جیسے ان کے ظاہر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ وہ صاحب جلال و اکرام اپنی ربوبیت میں عظیم ہے، اپنی الوہیت میں عظیم ہے، اپنے اسماء و صفات میں عظیم ہے، اپنی بادشاہت اور تخلیق میں عظیم ہے، اپنی حکمت اور رحمت میں عظیم ہے، اپنی مخلوقات کے معاملات کی تدبیر کرنے میں عظیم ہے، اپنے بندوں کے بیچ فیصلہ کرنے میں عظیم ہے، اور وجود میں موجود ہر ایک عظمت اپنے خالق اور اس مدبر کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ ابو القاسم اصبہانی رحمہ اللہ نے کہا عظمت اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے جس کے مقابل مخلوق کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنی مخلوقوں کے درمیان بھی عظمت پیدا کی ہے جس کے ذریعے بعض سے عظیم ہوتے ہیں۔ لوگوں میں بعض مال سے عظیم ہوتے ہیں، بعض فضل سے عظیم ہوتے ہیں، بعض کسی علم سے عظیم ہوتے ہیں، بعض کسی اقتدار سے عظیم ہوتے ہیں، بعض جاہ و حشمت سے عظیم ہوتے ہیں۔ مخلوق میں سے ہر ایک سے الگ کسی ایک مفہوم میں عظیم ہوتا ہے اور اللہ عز و جل تمام احوال میں عظیم ہے۔ تو جس نے اللہ کی عظمت کے مطابق اللہ کو جانا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کہے جو اللہ کو ناگوار ہو، کسی ایسی معصیت کا ارتکاب نہ کرے جو اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ وہ ہر نفس پر اس کی کمائی کے ساتھ نگراں ہے۔ مسلمانوں، ایمانی بھائیوں، مخلوق چاہے اللہ کی جتنی بھی تعظیم کر لے لیکن وہ اس کے جلال کے شایان شان تعظیم کرنے سے عاجز ہی رہیں گے۔ اللہ کا حق سب سے عظیم اور اس کی قدر سب سے بڑی ہے، لیکن مومن اس سلسلے میں اپنی استطاعت بھر کوشش کرتا ہے اور عظیم پاک اللہ اس کی کوششوں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔
اور نہ اس کے عمل کو ضائع کرتا ہے، اور اس کے کم عمل پر بھی بڑا سے بڑا اور بھرپور بدلہ دیتا ہے۔ اور وہ سب سے بڑی چیز جو بندوں کو اللہ کی عظمت کے احساس پر مدد دیتی ہے، وہ اللہ کے عظیم اسماء اور جلیل صفات میں تأمل اور اس کی آیتوں اور مخلوقات میں غور و فکر ہے، جو اپنے خالق کی عظمت اور بغیر سابقہ مثال کے پیدا کرنے والے کے کمال پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس میں سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت دے، ان کے اندر موجود آیات اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس سے آپ بھی مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ الحمدللہ، ہر قسم کی بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف اللہ کے لیے ہے، ویسی تعریف جیسی ہمارے رب کے جلال، اس کی عظمت اور کمال کے شایان شان ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں، ان پر، ان کی آل پر اور اس پر جو ان کے طریقے اور راستے پر چلے درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد، مسلمانوں، بلا شبہ جو اللہ کی تعظیم کرے گا وہ اس کے حدود کے پاس رکے گا اور اس کی مخالفت کی جرات نہ کرے گا، کیونکہ اللہ کی عظمت اور اس کا جلال، اس کی حرمتوں کی تعظیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا جلال، اس کی حرمتوں کی تعظیم، اس کے امر و نہی کے آگے سپردگی اور اس کی شریعت کے سامنے تسلیم کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ سن لیا اور اب سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے دین کے امور میں سے حکم دیا ہے۔ ان شاعر میں سب سے عظیم وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبان سے خاص طور سے بیان فرمایا ہے، جیسے حرمت والے مہینوں اور حرمت والے شہر کی تعظیم اور اس سے متعلق جو حج اور عمرہ کے مناسک و شعائر ہیں، جیسے طواف، سعی، وقوف عرفہ، مینا میرات گزارنا اور رمی جمرہ، اور ان تمام کو پروقار بناتا ہے توحید کا شعار اور اس کی روح۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مسلمانوں، اللہ پاک نے مکہ کو بقیہ ساروں شہروں سے خاص کیا ہے، اسے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے حرمت والا بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا، اس کی شان بڑھانے اور اس کے درجے کو پروقار بنانے کے لیے۔ اللہ صاحب عزت نے کہا، مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، اور اللہ جلالہ نے اسے دردناک عذاب چکھانے کی وجہ سنائے جو اس کے حرم کے امن کو سبوتاژ کرنا چاہے اور اس کے اندر معصیت کا ارادہ کرے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ پھر اس کی کیا حالت ہوگی جو اپنے جرم میں لگا ہوا ہو، اس کا معاملہ سنگین ہے، اس کی وعید بہت شدید ہے، اور وہ اللہ کی نظر میں سب سے مقبوض ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض 3 ہیں، اور ان میں سے ذکر کیا حرم میں الحاد کرنے والا، یعنی ایسا ظالم جو معصیت کا ارتکاب کر کے حق و عدل سے پھرنے والا ہو۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، یہ امت تب تک بخیر رہے گی جب تک مکہ کی حرمت کی تعظیم کرتی رہے گی اور جب تک کعبہ کی تعظیم کرتی رہے گی۔ مسند امام احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت اس وقت تک بخیر رہے گی جب تک اس کی حرمت کی کما حقہ تعظیم کرتی رہے گی۔ جب وہ ایسا کرنا چھوڑ دے گی اور اسے ضائع کر دے گی تو ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ اس عظیم شعیرے کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت سے
رفق، نرمی اور سکینت اختیار کر کے ہدایات اور نظام کی پاسداری بجا لا کر اور فسق، لڑائی اور جھگڑے سے دور رہ کر مشاعر مقدسہ کی ہیبت کا شعور رکھا جائے۔ ان مشاعر مقدسہ میں گروہی اور سیاسی نعرہ بازیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ تو بکثرت اللہ کے ذکر، استغفار اور دعا کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو میں نام خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، اللہ کی اپنے مومن بندوں پر نعمتوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے ایسے لوگوں کو مسخر کرتا ہے جو اس کی خدمت، دیکھ بھال اور نگہداشت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بلاد حرمین شریفین مملکت سعودی عرب کو اس سے شرف یاب کیا، اس نے اسے بخوبی انجام دیا، اپنی ساری کوششیں لگا دی، اپنے آلات اور سامانوں کو لگایا اور آسانی، راحت، امن اور سلامتی کے سارے اسباب مہیا کیے۔ اللہ پاک خادم حرمین شریفین، ان کے امین ولی عہد کو اس پر بہتر بدلوں سے نوازے جو وہ خاص دھیان دے رہے ہیں اور حجاج و معتمرین کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ اس ملک کے امن و امان، شوکت اور خوشحالی کو مدام کرے۔ پھر مسلمانوں، جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک کریمانہ حکم دیا ہے جس کی شروعات خود سے کی ہے۔ اللہ صاحب عزت نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر ایسی ہی رحمتیں بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں نازل کی، بلا شبہ تو قابل حمد اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر ایسی ہی برکتیں اتار جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں اتاری، بلا شبہ تو قابل حمد اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور بقیہ سارے صحابہ اور تابعین سے، اور جو قیامت تک درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان سے، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم اور جود و سخا سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو رسوا کر، دین کے حکام کی حفاظت کر، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو خوشحالی و فارغ البالی میں پرامن و پرسکون بنا دے۔ اے حیو یا قیوم، اے حیو یا قیوم، ہم تیری رحمت کی دعائی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سارے معاملات کی اصلاح فرما، ہمارے سارے معاملات کی اصلاح فرما اور ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی اپنے نفسوں کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ غمزدہ مسلمانوں کو کشادگی دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کر، قرضداروں کے قرض ادا کر، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہر جگہ اپنی رحمت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے احوال درست کر، اپنی رحمت سے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے اے اللہ ان کے لیے اچھے مشیر کر مہیا کر جو انہیں تقوی اور بھلائی کی راہ پر چلائیں۔ اے اللہ ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں بھلائی ہو۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی شریعت کو فیصل بنانے اور اپنے نبی کی سنت کی پیروی کی توفیق دے اور انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تیرے گھر کے حاجیوں کی جو بھی خدمت کرے ان کی میزان کو بھلائیوں سے بھاری کر دے، ان کے عمل میں برکت دے اور اس سے تو راضی ہو جائے رب العالمین۔ اے اللہ اس سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہر مریض کو شفا دے اور ہماری ان مرادوں کو پوری کر جو تیری رضا کا باعث ہوں۔ اے اللہ اپنے حرمت والے گھر کے حاجیوں کی توفیق یاب کر، اے اللہ توفیق یاب کر، ان کا حج قبول کر اور ان کے بقیہ اعمال قبول کر۔ اے اللہ ان کو ان کے اہل و عیال تک صحیح سالم فائدے کے ساتھ لوٹا، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے ملکوں کی سرحدوں پر ڈٹے ہوئے ہمارے سپاہیوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ تو اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کو غلبہ دے، اے قوی عزیز، اے ذوالجلال والاکرام۔
पाक है आपका रब जो बहुत बड़ी इज्जत वाला है, हर उस चीज से जो मुश्रिक बयान करते हैं। पैगंबरों पर सलाम है और सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك وفضلك يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم ثقل بالحسنات موازين كل من خدم حجاج بيتك الحرام اللهم ثقل بالحسنات موازين كل من خدم حجاج بيتك الحرام برحمتك يا رب العالمين وبارك له في عمله وارض عنه يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا اللهم وفق حجاج بيتك الحرام اللهم وفق حجاج بيتك الحرام وتقبل منهم حجهم وسائر أعمالهم اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.